صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھ کو کوئی کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے جو یقیناً دینے والا دست مبارک ہے۔ گنج شکر کے نام سے دنیا آپ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر پکارتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین وسود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم مل کے چلتے ہیں۔ معاملہ ناظرین کے بر صغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے سے اسلام کی نورانی شمع کو روشن کیا اور اس کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جمع کیا اور پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، ان ہستیوں میں ناظرین سلسلہ چشت کے بزرگوں کا اہم ترین کردار ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور انہی مبارک بزرگوں میں چھٹی اور 7ویں صدی ہجری کے آسمانی ولایت کے آفتاب، نسل فاروقی کے چشم و چراغ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، سلطان العارفین، برہان العاشقین، زہد الانبیاء، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ اجودن ناظرین بنیادی طور پر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اس تبلیغی مرکز نے دور اس نتائج مرتب کیے اور آپ کی طرف سے ہر جگہ اسلام کا پیغام پھیلا، محبتوں کا پیغام پھیلا، اور لوگ مسلمان ہوئے، یعنی جن کے دم قدم سے اجودن کی سرزمین پاک پتن شریف بن گئی، جن کی خانقاہ ناظرین مجھے کہنے دیجیے، جو آج ہم انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرتے ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، لوگ تاریخ ایکچولی پڑھتے نہیں ہیں۔ صوفیہ کی تاریخ پڑھیں تو صحیح، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی اور کلچرل ڈائیورسٹی کی روشن مثال آپ کی خانقاہ بنی، جن کے فیضان نظر سے مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا دیا، جنہوں نے انسانوں سے محبت اور انسانیت کی خدمت کر کے انسانوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا، قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر مروجہ علوم پر جن کو دسترس اللہ نے عطا فرمائی، جن کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلموں کو دولت اسلام نصیب ہوئی، گمراہ راہ راست پر آ گئے، جادوگر وقت کے ولی بن
بن گئے اور سینکڑوں نے ولایت کے مدارج طے کیے۔ وسیب کے اکثر بڑے ہندو خاندان، ناظرین یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور یہ حقیقت جو آج بھی کتب میں موجود ہے کہ وسیب کے اکثر بڑے ہندو خاندان آپ ہی کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ شان بے نیازی ایسی ناظرین کے سلاطین زمانہ آپ کی خدمت میں بڑی بڑی زمینیں گاؤں کے گاؤں لایا کرتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کی اس دولت کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی ذرہ برابر بھی اس طرف التفات نہ کیا کرتے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے لیے غزنی، بغداد، سیوستان، بدخشاں، کندھار کا سفر اختیار کیا اور اس زمانے کے مشہور صوفیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین حموی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ واحد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سیف الدین باخضری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ فرید الدین محمد نیشاپوری رحمت اللہ علیہ سے فیض پانے والے اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دعائے خاص کے، جن کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دعا نے فرید عصر اور وحید دہر بنا دیا، اور پھر جن کے حلقہ ارادت میں محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور صابر پاک، صابر پیا جن کو کہتے ہیں، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، شیخ جمال ہانسوی رحمت اللہ علیہ، شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ شامل تھے۔ ان کے مراتب کا، پھر ان کے مقام کا، یعنی بابا صاحب کے مراتب اور مقام کا کیا ہی کہنا ناظرین۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارک میں ناظرین یعنی 90 سالوں میں تقریباً 10 بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا ہے، جن میں شہاب الدین محمد غوری سے لے کر غیاث الدین بلبل تک شامل ہیں، لیکن کمال یہ ناظرین ایک ڈھیلا آپ نے کسی سلطان سے وصول نہیں کیا۔ 4 یار کے مہکتے گلدستے کے مہکتے پھول حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم دین اور اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ سفر کیا، جس پہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے۔ کچھ مسکنسیپشنز اس کو کلیئرٹی میں انشاءاللہ لائیں گے۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ناظرین جن کی صحبتوں سے آپ فیضیاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمت اللہ علیہ۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ناظرین ان تینوں اور چوتھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ملا کر 4 یار کہتے ہیں۔ تو ان 4 یاروں میں سے ایک یار جو اللہ کے بہت پیارے ہیں، آج ان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہدایت کی فراوانی سے، غلبہ عشق الہی سے اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیا کہ بس آج ہر طرف انہی کا شورا ہے اور پاک پتن شریف میں لاکھوں کا ہجوم آپ کو نظر آتا ہے جو ان پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ تینوں کو میں السلام علیکم اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز پیر صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ ظاہر بابا صاحب کی ہستی تو ایسی ہستی کہ صاحب بس چونکہ نام ہی میں شکر ہے تو تذکرہ بھی جو ہے شکر ہی جیسا ہی ہے نا، اور بات یہ ہے کہ نام ہی میں گنج ہے تو تذکرے میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں ذرا آپ کے تذکرہ پاک سے۔ ایک تو یہ کہ سلسلہ چشت کے آپ مہتاب ظاہر کہلاتے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی تعارف لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی ہستی پاک، آپ کہاں سے تشریف لائے، آپ کے آباء و اجداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں تعارف کروایا اور بہت خوبصورت بات کی کہ اس علاقے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب کیا اور آقا کریم کی ذات پاک پر ختم نبوت کا تاج رکھنے کے بعد اس فیض کو رنگ ولایت میں اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا، تو ان میں سے انتہائی چنیدہ افراد میں سے ایک ہستی کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈیوٹی پچھلے دور میں انبیاء دیا کرتے تھے، حضور کی امت کے اولیاء کے ذمے وہی اعزاز آ گیا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں اس اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بنیادی تعارف میں پہلے اور بنیادی اور انتہائی اہم جملے سے آغاز کروں گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نسبتاً حیدری فیض کے امین ہیں
اور نسباً یہ فاروقی فیض کیا بھی. سبحان اللہ. کیا بات, یعنی دوہرے مولا کائنات کا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوہرا شرف انہیں نصیب ہے کہ ان کی نسل پاک جناب سیدنا فاروق اعظم کے خاندان سے ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کا کردار, مقام, آپ کا فیض, اپنی مثال آپ ہے, وہ جن کی زبان پہ اللہ حق جاری کر دے, سبحان اللہ, جنہیں میرا مالک کا محبوب اللہ سے مانگ کے لے, اسی لیے حق فرید کہتے ہیں جہاں مانگ کے لے جنہیں اللہ تعالیٰ, یہ ان کی نسل سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جنہیں اسلام کی کنجی بنائے یہ فاروق اعظم کی نسل سے ہیں. اور بر صغیر میں یہ کنجی والا شرف جو ہے اسی فاروقی بزرگ کے حصے واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ادھر اسلام یہ کنجی امیر عمر کی صفت ہے, ادھر بر صغیر میں اسلام پھیلانے کی کنجی جو ہے یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی سبحان صفت اللہ. ہے. فاروقی فیض کا بھی مرکز, اور پھر چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے, اور چشتیہ سلسلے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ حضرت مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات سے یہ سلسلہ عالیہ مستفیض اور مستنیر ہے. نبی پاک کی ذات کے بعد روحانی طور پر پہلے پیر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ ہیں, مرکز ولایت ہیں, یہ ان کا فیض آ گیا. تو قبلہ باقی اولیاء کی عزتوں عظمتوں سب کو سلام, لیکن بابا فرید الدین کے بنیادی تعارف میں آپ یہ سمجھیں کہ جب بابے کے ڈیرے پہ جائیں گے آپ, یا بابے کے آستانے پہ جائیں گے, تو آپ کو فیض فاروقی بھی نصیب ہوگا, فیض حیدری بھی. کیا کہنے, واہ واہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جن لوگوں کو اس نے منتخب کرنا ہوتا ہے, جنہیں عزتیں دینی ہوتی ہیں, ان کا اہتمام پہلے سے بھی فرماتا ہے. اور قرآن میں اس حوالے سے بہت سی باتیں موجود ہیں. اللہ نے پاک لوگوں کا جہاں مرکز اور محور بنانا ہوتا ہے, جن وجود میں انہیں رکھنا ہوتا ہے, جن اجسام قدسیہ میں رکھنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے تمام. درست. بابا فرید بھی اللہ کے انتہائی منتخب بندے ہیں, اور یہ اللہ کا ان کو شرف حاصل ہے کہ یہ مادرزاد ولی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ولایت کی قسمیں نا, ایک یہ ہے کہ کچھ محنت کرنے کے بعد ملتی ہے, کچھ پر اللہ تعالیٰ ویسے بھی کرم کر دیتا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, اس کی رحمت کا پابندی اس پر نہیں ہے. تو یہ مادرزاد ولی ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست فرمایا, پہلے تو وہ نسب اور نسبت والا ہو گیا, پھر اس کے بعد انہیں والد وہ دیا جو اپنے دور کا انتہائی متقی, انتہائی پرہیزگار اور بہت بڑے عالم, حضرت جمال الدین, سبحان اللہ. اور کمال کا, آپ کے دادا کمال کے, حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ, کمال کے عالم, اور اسلام کے پھیلانے والوں میں, اسلام کو عام کرنے والوں میں ایک نسل در نسل فیض چلا آ رہا ہے. اچھا, کمال یہ ہے کہ تاتاریوں سے بھی آپ کو کچھ مٹ بھیڑ رہی, کابل, مطلب کابل کا سلسلہ, غزنوی کے حوالے سے بھی ان کی ہسٹری ہے. تو حضرت آپ کے جمال الدین, آپ کے والد ماجد جو ہے وہ اسم با مسمہ تھے. ٹھیک, یعنی وہ صرف نام کے جمال الدین نہیں تھے, وہ کام کے بھی جمال الدین. اللہ اکبر. دین کا پورا حسن ان کے وجود میں سمٹا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور یقین فرمائیے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ ان کی زیارت کر کے لوگ متبہر ہو جاتے تھے, عجیب مستغرق ہو جاتے تھے, کہ یا کہ وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا, جس طرح امام محمد کو دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے, ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. بابا صاحب کے بابا, یعنی بابا صاحب کے والد کو دیکھ کر بھی لوگ اسی طرح مستغرق ہو جاتے تھے کہ جن کا ولی اتنا کمال کا ہے, ان کا علی کتنا کمال کا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, بابا صاحب خود بھی بڑے حسین تھے. بابا صاحب خود بھی حسن کے حوالے سے کمال تھے. حضرت نظام الدین اولیاء, کیا مثال دیا آپ نے. ایک تو ظاہری بات ہے روحانی حسن ہوتا ہے اللہ ولی کا, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہوتا, جس روپ میں ہو, جس حیت میں ہو, ظاہری کیفیت جو بھی اس کی اٹریکشن کمال. خود نظام الدین اولیاء کتنے حسین, اور جو ان کے مطلب وہ کسی کے حسن پہ فریب تھا. اب یہ بات ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ جن کے لیے خسرو کو اپنے محبوب کا رنگ کہے, تو نظام الدین جس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا, اب آپ خود اندازہ کریں وہ کیسا ہوگا. اور یہ تصوف کی اصطلاح میں ہے بھی بات, مرید کو لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے برتر کو ڈھونڈے. ہمارے اسلاف نے کہا بھی ہے کہ گھر سے نیت کر کے نکلے, اسے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے جو علم میں افضل ہو, عمل میں افضل ہو, خوبصورتی میں افضل. تو نظام الدین نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا
وہ علم میں افضل، عمل میں افضل، خوبصورتی میں افضل. یہ والدہ گرامی کی بات چلی تھی. اب والدہ ماجدہ کی طرف آتے ہیں. بس اب وقت چونکہ سمٹ گیا، ختم آگے بڑھتے ہیں. والدہ ماجدہ کی بات ضروری ہو گئی. مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی والدہ جس طرح آپ والد بے مثال تھے، اسی طرح والدہ بھی صاحب کشف و کرامات تھی. اور ان کی موجودگی میں ایک بندہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے تہجد کے وقت، تہجد کے وقت، تو وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تو اندھا ہو گیا. اسے فوراً احساس ہو گیا کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، مقبولان بارگاہ خدا. تو اس نے کہا کہ جو بھی مقبول ہستی ہے میرے لیے دعا کرے. تو آپ کی والدہ ماجدہ کو فوراً رحم آ گیا. دیکھو نا کیسے کریم لوگ ہوتے، فوراً رحم آ گیا، دعا فرمائی تو اسے آنکھیں نصیب ہو گئیں. تو یہ نسل در نسل ایک خوبصورت سلسلے کے عروج کا نام بابا فرید. اسی یہ والدہ محترمہ کا نام کرسم یا کرسم؟ کرسم. حضرت کرسم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادات، دوسرا ایک اور بات جو خاص طور پہ جو آپ نے تربیت فرمائی جس طرح سے بابا صاحب کی، وہ بڑی کمال ہے. ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جن کو ولایت کے فیوزات سے نوازتا ہے تو اس سے متعلقہ صفات بھی دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر جملہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیں. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنے بچے کو جو آپ کے بطن مبارک میں بھی وہ ایک حسن پارے کے طور پر رہا، اور آپ کے بارے میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے تو ان کو یہ ادراک کروایا گیا کہ یہ ایک منفرد فرد کے طور پر اور بچے کے طور پر آ رہے ہیں، تاکہ آپ نے ان کی آگے جو پرورش میں نا خصوصی توجہ ملحوظ رکھنی ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ ان کو یہ جامی صاحب ویسے یہ مجھے ایک بات بتائیے، چونکہ بات آپ نے فرمائی، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر مزید آپ ان کی والدہ کے کردار کی بات کیجئے کہ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی شخصیات کے بارے میں پہلے سے انٹیوشنز دے دی جاتی ہیں والدین کو وہ احساسات کر دیے جاتے ہیں، چونکہ یہ احساسات ان کے وجود سے بھی متعلقہ ہوتے ہیں. ایک تو ان کا ذہن اور دل ایسا ہوتا ہے، دوسرا ان کے جسم کی لطافت بھی پہلے سے فیل کرائی جاتی ہے کہ یہ جسمانی طور پر بھی بڑے لطیف ہوں گے اور روحانی اور عقلی طور پر تو ویسے ہی لطیف ہوں گے. تو اس کا احساس ہوتا ہے والدہ کو. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو والدہ نے دیکھا کہ ان کو ذرا نماز کی طرف لگائیں، تو ان کو نماز کی طرف لگانے کے لیے آپ ان کے مسلے کے نیچے چینی رکھ دیتی تھیں. اچھا. کیونکہ بچوں کو ذرا میٹھی چیزیں تھوڑی پسند ہوتی ہیں اور لذیذ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نماز پڑھتے تھے تو چینی اٹھا لیتے تھے. یعنی آپ یہ فرماتی تھی کہ نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شکر عطا کرے گا. تو پھر بعد میں ایک دفعہ وہ شکر رکھنا بھول گئیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اور جیسے ہمارے محترم شاہ سے فرما رہے تھے کہ وہ مادرزاد ولی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کی ایک کرامت کہہ لیں یا والدہ کی اس محنت کا تسلسل کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اہتمام کے وہاں شکر پیدا فرما دی. اور وہ جو ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضرت بابا فرید بچپن میں تو وہ مسلح اٹھا کر اسی تشکر گئے. تو والدہ نے اگلے دن پوچھا، اسی وقت نہیں، بھائی وہ جو کل کی آپ نے نماز پڑھی تھی تو اس میں بھی آپ کو شکر ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے شکر کی ہوئی تھی، کل بھی میں نے شکر کھی اور آج بھی کھی ہے. تو اس وجہ سے بھی آپ کے نام کے ساتھ یہ گنج شکر باقاعدہ حصہ بنا. اچھا، یہ وجہ گنج شکر کی، یہ گنج شکر کی ایک وجہ تو یہ بیان، ایک وجہ یہ بھی ایک روایت یہ بتاتے ہیں. ایک روایت. دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ سے مجاہدات کروائے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور یہاں تذکرہ ہو جائے کہ آپ کو زہد الانبیاء کا لقب ملا. یہ کیسی بات ہے یہ بھی بتائیے. یعنی ہم حیران ہیں، انبیاء کو جو دنیا سے بے رغبتی تھی اور انبیاء کو جو دنیا سے ایک دوری تھی قلب و ذہن کے اعتبار سے، ویسے تو جسم کے اعتبار سے چیزیں بڑھتی جاتی تھیں، وہ جو بے رغبتی تھی، اگر انبیاء تمام کی بے رغبتی کو اکٹھا کر کے کسی جسمانی شکل میں ڈالا جائے تو بابا فرید کے مجاہدات سامنے آ جاتے ہیں. اللہ، بابا اتنے شدید ترین مجاہدات کیے اور ریاضات کی اور حب دنیا کو اور نفس کے عجوبات کو جاننے میں جتنا بابا صاحب کو کہتے درک حاصل تھا، چونکہ ہر مجاہدے سے انہوں نے اپنے آپ کو
پریکٹیکل گزارا تاکہ اس مجاہدے کا تصفیہ سے، تزکیہ سے اور ولایت کے حصول میں کتنا دخل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. اسلام وہ بتائیے وہ جو قطب الدین نوشی بختیار کاکی مختار کاکی نے جب آپ سے بہت زیادہ مجاہدات کرے اور 3 دن کے روزے بھی رکھوائے تو آپ نے کہا بھی تھا کہ بابا فرید الدین اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوئی تحفے میں بھی کوئی شک چیز دے تو وہ بھی شک و شبے والی نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ روٹی والی بات آپ بتانے جا رہے ہیں. تو 3 دن کے بعد کوئی بندہ کھانا دے گیا، آپ نے تناول فرمایا. اب دیکھیں قدرت جن کی تربیت کرتی ہے اور انتخاب کرتی ہے تو وہ روٹی آپ کا جسم کا حصہ نہ بن سکی، تکلیف کا باعث بن کے وہ بصورت منہ باہر نکل گئی، اللہ تو وہ قے ہو گئی. تو اس کے بعد پھر آپ نے ملاقات کی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جی وہ جو کھانا آیا تھا وہ ایک شرابی دے کر گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ وہ جزو بدن نہیں بنا. تو آپ اس طرح 3 دن پھر روزے رکھیں، پھر غائب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اہتمام دے گا. تو 3 دنوں کے بعد جب ظاہری طور پر کچھ نہ آیا تو چونکہ طبیعت بڑی مضطرب تھی تو آپ نے مٹی کے کنکر اٹھا کے منہ میں ڈالے تو وہ چینی بن گئے. لیکن احتیاط کا غلبہ دے کے پھر بھی شک رہا کہ یہ کہیں شیطانی دھوکہ نہ ہو، پھر آپ نے وہ نکال دیے. پھر دوبارہ جب مٹی ڈالی پھر چینی بنی تو آپ نے سمجھا کہ نہیں، یہ غیب کی طرف سے میرے لیے ہر چیز شکر بنائی جا رہی ہے. یعنی بات یہ اس وجہ سے آپ کو گن شکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ جب اپنے مراحل عالیہ طے کر چکے تھے تو آپ اجودن اور پاک پتن کی طرف تشریف لا رہے تھے. راستے میں بہت بڑا قافلہ ملا، اونٹوں پر انہوں نے سوار کی ہوئی تھی، نمک وہ چینی سوار کی ہوئی تھی. تو آپ نے ان کو کہا کہ ان میں سے مجھے بھی کچھ دے دیں ذرا. اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نمک. تو آپ نے کہا چلو نمک کی سے. وہ پھر بعد میں جب گھر پہنچے تو انہوں نے کہا سارا ہی نمک. وہ روتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمیں معاف کر دیں. تو آپ نے کہا چلو جائیں چینی ہی ہوگی تو اس وجہ سے وہ شکر ہوگی. یہ 3 وجوہات ہیں آپ کی گن شکر ہونے. اور ویسے بھی ولایت میں آپ کا جسم مبارک وہ شکر ہی تھا. وجہ یہ تھی کہتے ہیں کہ کوئی کافر جب آپ کو دیکھتا تھا سبحان اللہ آپ کی شخصیت میں وہ جاذبیت وہ مقناطیسیت تھی اور آپ کی روح میں وہ میٹھا کرنٹ تھا. وہ اس کو الستو بربکم قالوا بلا کی جگہ سے پکڑ کے اپنے دامن میں جب وہ کہتا تھا مجھے آپ نے گویا کہ شکر کھلا دی، اپنا بنا دیا. بات یہ یعنی یہ جو محبت کی شکر گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بانٹی ہے، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ گنج شکر لگوا دیا اور ایسا لگوا دیا کہ جو پکارے گا گنج شکر پکارے گا. اتنا میٹھا بنا دیا، اتنا محبت کرنے والا بنا دیا. اچھا اب اس میں جو خاص بات جو میں ابتدا میں بھی بیان کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ تھوڑا سا کلام فرمائیے کہ وہ جو آپ پہ خاص نظر کرم حضرت قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے پیر اور آپ کے دادا پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول فی الہند، ذرا اس بارے میں بتائیے وہ معاملات کیا ہوئے. کیا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ نظر پڑی اور اٹھا لیا، چوز کر لیا، جو چوز کیا تھا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے حضور بابا صاحب پہ، اور میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. تو یہ شخصیتیں جو ہیں ان کا چناؤ ہوتا ہے اور پھر ان کے لیے وہ سارے اسباب تیار کیے جاتے ہیں. لیکن حضور بابا صاحب کا جو حضرت سید شیخ الشیوخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے جو محبت کا تعلق ہے، اس سے 2 چیزیں ہمیں سمجھنے میں ملتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ شیخ اور استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ساری منازل سلوک طے کر جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استاد کو اور شیخ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو پھر وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ملتان تشریف لاتے ہیں، وہاں حضرت خواجہ مولانا منہاج الدین ترمذی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب بڑی مسجد تھی جس کے ساتھ مدرسہ بھی تھا، تو آپ نے حصول علم کے لیے وہاں داخلہ لے لیا، وہاں کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، وہاں محنت اور مجاہدہ شروع کیا۔ النافع پڑھ رہے تھے؟ جی، کتاب النافع پڑھ رہے تھے، اور یہ اس دور کی بڑی مشہور کتاب تھی علوم دینیہ کی۔ تو جب وہ کتاب النافع پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کی قسمت نے بیدار ہونا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے دیکھا کہ طالب علم ہے اور نافع پڑھنے میں منہمک ہے، تو آپ نے پوچھا کہ عزیزم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کیا، پہلے نظر ڈالی تو دیکھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، تو عرض کیا کہ میں النافع پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا اس سے تمہیں کیا نفع ملے گا؟ تو اب ان کا جواب سنیں۔ تو عرض کیا حضور اس سے نفع نہیں ملے گا، مجھے نفع آپ کی نگاہ سے ملے گا، مجھے آپ کے فیض سے اور آپ کی تربیت سے نفع ملے گا۔ اتنا ان کا جواب پسند آیا، بس قبولیت کے کچھ لمحے ہوتے ہیں، اٹھا کے سینے سے لگایا، بیعت کیا، قبولیت کی نظر ڈالی، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ یہ آپ کی بات اور محبت اپنی جگہ، لیکن حصول علم ضروری ہے۔ یہ یعنی شیخ کی طرف سے تربیت ہوئی۔ میرا خیال ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم، ایک تو یہ کہ اس وقت وہ ذرا وہ بات بھی مکمل ہو جائے کہ اس میں پھر حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں یہاں پر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہمان بنا ہوا ہوں، میرے پاس آنا ضرور، پھر یہ ملنے کے لیے گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب میری کریکشن کیجیے گا کہ سلسلہ چشت میں مجھے کوئی اور ہستی ایسی نظر نہیں آتی جنہوں نے اتنے زیادہ اسفار کیے ہوں جو بابا صاحب نے اسفار فرمائے تحصیل علم کے لیے۔ جی، اس میں بالکل جیسے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں بہت زیادہ اسفار کرنے والے تھے، اسی طرح دیگر سلاسل کے اندر ہمیں اور ایسے حضرات نظر آتے ہیں۔ تو سلسلہ چشتیہ میں بالکل آپ کی بات درست ہے، بہت زیادہ سفر کیے ہیں، اور وہ بھی اپنے شیخ کے حکم سے۔ اور آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 2 دفعہ بیعت کیا، خاص توجہ فرمائی، اور پھر آپ کو سفر، آپ نے غزنی گئے، آپ افغانستان گئے، آپ بخارا گئے، آپ سمرقند گئے، یہاں سے سفر کرتے کرتے پھر آپ دہلی پہنچے، پھر اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ پہنچے، تو انہوں نے آپ کو الگ کمرہ دے دیا، جیسے ابھی جامی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ وہاں مجاہدات شروع کیے، اور ان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اور مجاہدات کیوں نہ کرتے ان کے اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کاکی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لکڑ کی ایک روٹی نما لکڑ اپنے پاس جیب میں رکھتے تھے، جب ہی نفس کھانے کی طرف مائل کرتا تو وہ کہتے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریاضت اور چلے کے اوپر مائل کرتے تھے، اور یہی پھر تربیت اپنے۔ اور وہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک دن پھر تشریف لائے، تو یعنی شیخ کے شیخ آ گئے، اور وہ یعنی سلسلہ چشتیہ کے مدار خود تشریف لے آئے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک کمال ہے کہ آپ کو بیک وقت اپنے دونوں مشائخ سے جو ہے وہ توجہ نصیب ہوئی۔ بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں جی، اور ظاہر ہے ناظرین درود پاک کے لیے آپ ہم مل کے چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ وہ منزل ہے جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر کرم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑتی ہے، اور ایک خاص جملہ آپ نے آپ کے لیے فرمایا تھا، وہ جملہ جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا شہباز تم نے ہاتھ لے لیا ہے جو سدرۃ المنتہا، یعنی اس کی منزل جو ہے روحانیت میں سدرۃ المنتہا سے کم پہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ درود پاک کا وقفہ، اور جب لوٹوں گا انشاءاللہ ناظرین تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے بابا صاحب کا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک. آپ ذرا سوچیے ناظرین، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اور حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں ہیں، یعنی فیض وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. اور فیض عطا کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور صابر پاک علیہ رحمہ کو، یعنی جو ان کے بھانجے ہیں. اچھا، اب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فوائد الفواد میں اپنے پیر و مرشد یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور اقوال کے حوالے سے ناظرین ایک بات تحریر کرتے ہیں، وہ ذرا سنیے، بڑی کمال. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک عقیدت مند نے بطور نظر ایک کینچی آپ کو پیش کی. تو آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو، مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، مجھے سوئی دو کیونکہ میں جوڑنے والا ہوں. ناظرین کرام، یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، ایکچول ان کا کام ہی ہے، ان کا کردار ہی ہے. یہ کاٹتے نہیں ہیں، یہ جوڑتے ہیں. اور جوڑنے کے بعد جب انسان جڑ جاتا ہے تو جڑنے کے بعد اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جڑنے کے بعد آپ انا کے خول میں بند مت ہو جانا، یعنی اس گردن کے اندر سریا مت لگانا، بلکہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، جھک جانا، منکسر المزاج ہو جانا. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ شاعر بھی تھے، پنجابی شاعر بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پنجابی شعراء میں آپ صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تو ایک جگہ آپ کے اشعار کا ترجمہ میں پڑھ رہا تو بڑا کمال ہے ناظرین. فرماتے ہیں کہ فریدہ خاک کی ناقدری نہ کرو، فریدہ خاک کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ زندگی میں یہی خاک ہے جس پر پاؤں رکھ کے تم کھڑے ہوتے ہو. مرنے کے بعد یہی خاک ہے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. انسان کی حقیقت یہ ہے کہ بڑی تمکنت سے اور زام سے کھڑا ہوتا ہے نا خاک کے اوپر، نا اسی خاک کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا اور ہمیں خاک میں لٹا دیا جائے گا. جی بات آگے بڑھاتے ہیں. وہ جو نظر کرم والی بات ہے، کیا کمال بات ہے. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا خود چل کے جانا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ظاہر ہے وہ جو زہد و تقوی اللہ نے آپ کو عطا کیا، ذرا اس پہ بھی تھوڑا گفتگو فرمائیے. اور ایک بات اور ساتھ ساتھ، یہ 3 سوالات میں ساتھ ہی پٹ آن کر دیتا ہوں کہ دہلی سے دور اجودن کا چناؤ وہ کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال اگرچہ 3 ہیں لیکن ان کا مرکز بنیادی طور پر ایک ہی ہے. ظاہری بات ہے، نظر کرم شیخ کی ہوتی ہے تو اندر کی آلائش ختم ہوتی ہے. واہ. بندے سے تکبر دور ہوتا ہے. واہ. بندے سے مال دنیا کی حرص دور ہوتی ہے. واہ. اسے زہد نصیب ہوتا ہے، اسے عاجزی نصیب ہوتی ہے، اور اسے اسباب دنیا، مال دنیا کی جو حیثیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. وہ ان سے دور ہوتا جاتا ہے اور رب کی بارگاہ کے قریب اور منظور ہوتا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز جیسی کامل ترین ہستی کی نظر، مادرزاد ولی ہونا، اور پھر قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے نگرانی اور ان کے حکم کے ساتھ مجاہدات و ریاضیات، یہ 3 چیزیں جب ملی نا جی، پہلے بھی ستھرے تھے، پھر مجاہدات کرا کے اور ستھرا کر دیا، پھر خواجہ غریب نواز کی نظر بھی آ گئی جس نے ستھرے کے انتہا پر پہنچا. اس انتہا کا نام پھر فرید الدین مسعود گنج شکر. سبحان اللہ. سبحان. 2 لفظوں پر ضرور روکنا چاہوں گا کہ زہد کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیسز کیا ہیں، بنیاد کیا ہے. کیونکہ بابا صاحب کے نام کے ساتھ فوراً زہد الانبیاء کا لفظ آتا ہے، جس طرح جامی صاحب. بالکل. ایک جملہ سر اس میں ساتھ میں عرض کی دوں کہ 10 سلاطین کے آپ نے ادوار دیکھے، 10 بادشاہ دیکھے، لیکن آپ نے کسی سے جو ہے کوئی ایک ڈھیلا نہیں لیا، اراضی نہیں لی. یہ زہد کی تعریف میں ہی آئے گا، میں اسی لیے زہد کو شروع کروں. جی. زہد اسے نہیں کہتے کہ بندہ بھوکا ہو اور بھوکا رہے. زہد اس کا نام ہے کہ بندے کے پاس اویلیبلٹیز ہوں. بالکل ٹھیک. اور پھر وہ ان سے دور ہو. بالکل ٹھیک. بھوکے نے تو بھوکا رہنا ہی ہے. یہ کون سا کمال ہوا؟ کمال یہ ہے کہ اسباب میسر ہوں اور اس کی توجہ اور اس کا حرص اور اس کے جذبات اسباب کی طرف نہ جائیں، درست مالک کی طرف جائیں. اس کا نام زہد ہے. سبحان اللہ. انبیاء کی یہ کمال کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اس صفت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. ان کی عزت کو، زہد کو بیان کیا. یہ انہی کا فیضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثل امتی تک کمال انداز میں پہنچا. اب بابا فرید الدین گنج شکر یہ جو ہے خود بھی ایک اعلیٰ ترین خاندان سے تھے. درست. کوئی معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرف دینے کے لیے ان کے والد گرامی کو پہلے بلا دیا. یہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ اگر انالیسس کریں گے نا، تجزیہ کریں گے، تو جو بہت بڑے لوگ ہیں نا ولایت میں، ان کے والدین پہلے چلے جاتے ہیں، روحانیت میں ان کے والدین پہلے چلے جاتے ہیں منصب کے اعتبار سے. نہیں، اس کی وجہ میں جو سمجھاؤں، وہ یہ سمجھاؤں کہ ایک تو وہی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، دوسری یہ بھی ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ
بندہ ارادے سے عمل کر سکتا ہے، اور یہ سنت ایسی ہے جس پہ بندے کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، رب خود عمل کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والد کا لے جانا بندے کے بس میں تو نہیں ہے نا، اللہ تو وہ مکمل سنت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عزت سے نوازا، جس طرح سلاطین عالم کی آپ بات کر رہے تھے، یہ جتنے سلاطین عالم تھے ان میں سلاطین تھے، ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو بابا صاحب کے عقیدت مند تھے، بلبن تھا، بلبن تو خاص طور بہت پہ بڑے عقیدت مند تھے، حتیٰ کہ روزے تک بھی پھر بادشاہ نے بنوایا۔ ناصر الدین بھی میرا خیال ہے نا، ہسٹری میں یہ بات موجود ہے، ہر بادشاہ نے حاضر ہو کے نیاز پیش کی، جائیدادیں پیش کیں، لیکن بابا صاحب کا وہ جو مادرزاد ولی بابا کے حکم سے مجاہدات اور پھر معین الدین کی نظر کرم تھی، اس نے بابا کو اتنا ستھرا اور نفیس کر دیا تھا کہ ان کی توجہ اس کی طرف جاتی ہی نہیں تھی، وہ مال دنیا کی طرف نہیں تھے، ان کی توجہ ذات خدا، ذات مصطفیٰ، دین اسلام کی تبلیغ، ان معاملات میں چلی رہتی۔ اچھا یہ کیا وجہ اب اجودن والی سے دور ہوئے، اجودن گئے؟ اب دلی بلا شبہ آپ کے مشائخ کا شہر تھا، لیکن دلی اس وقت بہت بڑا مرکز بھی تھا، ہجوم کا شہر تھا، مال بھی اسباب بھی وہاں بہت سے تھے، دنیا داری بھی بہت سی، آپ دور رہتے تھے ان بات، اور اجودن کا محل وقوع آپ دیکھیں نا تو وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے، ستلج کے کنارے پر ہے، اور اس دور میں دریا کے کناروں پر سفر ہوا کرتے تو بابا صاحب نے ڈیرہ وہاں پر اس لیے لگایا کہ جو مسافرین گزریں گے انہیں رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک کلچرل ڈائیورسٹی بھی تھی کہ آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ دنیا بھر میں وہ کیا رہا ہے، یہ ظاہری بات ہے، جب وہاں پہ راستہ ہے تو یہ بھی تھا، اور دوسری بات ہے ملتان سے دلی تک کا جو راستہ ہے، تو اس دور کے دونوں بہت بڑے مرکز ہیں، یہ اسی راستے سے تھا، اور بابا وہاں بیٹھ کے ملتان سے آنے والوں کو بھی رنگ رہا تھا، دلی جانے والوں کو بھی رنگ رہا تھا۔ اچھا یہ جو رنگنے کی بات ہے، اس پہ ذرا ایک رنگ جو خاص طور پہ آپ نے رنگا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک رنگا آپ نے رنگا حضرت صابر کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کے بھانجے تھے، اور میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کو لنگر خانے پہ لگا دیا، ایک کو جو تصوف کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا، ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا طرز تبلیغ، اب یہ جو آپ نے اجودن کا انتخاب کیا، یہیں سے بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، وہ جو جادوگر والا معاملہ ہے، ہندو جادوگر خاص طور پہ آپ کے پیچھے لگا تھا، ذرا یہ بتائیے لوگوں کو، اور یہ بھی بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے غیر مسلموں کو جو آپ کا طرز تبلیغ تھا وہ ذرا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، مسلمان کیسے کیا، اور ساتھ ساتھ نظام پاک اور صابر پاک۔ بالکل ٹھیک جنید صاحب، یہ جو ولایت جس کو ہم کہتے ہیں یا تصوف کہتے ہیں، یہ اصل میں دین کا مغز ہے۔ ہمارا دین اسلام اپنے ساتھ ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور اخروی سارے فوائد لے کر آیا ہے، اللہ بشرطے کہ کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ اگر میں اس کو سادہ جملوں میں کہوں، بابا صاحب نے ایمان کی کیفیات جو باطنی ہیں ان کو اپنے ظاہر پر اور اعمال کی ساری روحانی تاثیرات کو اپنے مجاہدات اور عمل کے زور پر لوگوں کو کر کے دکھائیں۔ بھئی دین اصل میں آتا اسی لیے ہے کہ بندہ اس کی بنیاد پر اپنی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بہتر کرے، اپنا ظاہر بہتر کرے، اپنا باطن بہتر کرے۔ تو ہمارے صوفیہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام چیک کرانے کے لیے ان کو اپنی روحانی پاور کی چیکنگ کرواتے تھے۔ واہ، یہ منظر آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاں بھی ملے گا، یہ منظر آپ کو یہ ملتان کی حدود میں داتا علی حجویری کے ہاں بھی ملے گا، اور یہ بابا صاحب کے ہاں بھی ہوا۔ اچھا یہ اس وقت جب وہ ٹیسٹر لگاتے تھے تب آپ چیک کرواتے تھے؟ جب چیک کراتے تھے، مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہم باقی مذاہب کے لوگ ہیں اور ہمیں کچھ خرق عادات حاصل ہیں، کچھ تاثیرات حاصل ہیں، کچھ مخفی امور حاصل ہیں، یا ہم جادو کے زور پر عالم کے اسباب کا رخ بدل سکتے ہیں۔ وہاں ہمارے صوفیہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اجازت سے وہ کرامت ظاہر کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، وہ جوگی جو تھے زمین پہ، زمین چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، زمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے جب وہ اپنی پاور دکھائی، جادوگر بھی ہار گیا اور جوگی بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں، اسی طاقت کے ذریعے۔ بلکہ ایک عالم بہت تو بڑے تھے، انہوں نے مجھے ایک فرق سمجھایا، ان کا عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا عالم نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ڈنڈا،
ٹھیک ہے. ولی نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے مقناطیس. وہ دلیل دکھانے کے بعد جھگڑتا ہے عالم, یہ دلیل دکھانے کے بعد اس کے قلب و روح کو چھانی لگاتا ہے کہ اس کو یہاں سے پکڑیں, یہ اپنے ظاہر میں تو حجاب میں بیٹھا ہے. لیکن عالم سے مراد وہاں پہ علماء سو کی بات, علماء سو کی بات, علماء سو کی بات, علماء سو کی بات, سو کالڈ جو اپنے آگے عالم لگاتے ہیں, عالم لگاتے ہیں جو علماء حق نہیں ہوتے, جو علماء حق ہوتے ہیں وہ تو تصوف کی چاشنی کے ساتھ ہوتے ہیں نا. درست. یہی وہ آپ کی نگاہیں تھی. جیسے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ہمارے جو اولیاء ہوتے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, جیسے آپ نے کہا کہ زندگی کے 40 سال میں نے گزارے ہیں, تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا ہے جو میری نبوت پر اعتراض کر رہے ہو؟ تو لگتا ہے اس سنت پر اولیاء بڑے کاربند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ اس پر چونکہ بڑے کاربند تھے, کسی کو بات کہنے سے پہلے اپنے چہرے کا اور باڈی کا وہ تاثر دیتے تھے کہ اس کے حواس سے باطنی جاگے ہیں. اچھا, اور وہ خود قریب ہیں. وسیب کے کئی غیر مسلم گھرانے دیا جائے, آپ کئی خاندان کے خاندان دیا جائے, وہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ایک تو حکمت عملی ان میں بڑی ہوتی ہے, دوسرا ان کے ہاں 3 چیزیں, نگاہ باطن, حسن اخلاق اور خدمت خلق. کچھ لوگوں کو خدمت خلق کی بنیاد پر اتنا گرویدہ کر لیتے ہیں, یار ہم غیر مسلم ہیں, ہم کافر ہیں, ہم گناہگار ہیں, لیکن بابا صاحب ہر بندے کو ہی گلے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, صابر پاک جو آپ کے بھانجے تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کو صرف لنگر تقسیم کرنے پہ لگایا ہوا تھا, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لنگر تقسیم صوفیاء کے ہاں یہی کہنا چاہیے کہ ان کے ہاں جو تصوف کی تربیت میں آتے ہیں, جیسے میں آپ کو اگر مثال سے بات سمجھاؤں, فوجیوں کے ہاں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, وہ اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. صوفیوں کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بابا صاحب نے صابر پیا کو کہا آپ لنگر کھلائیں, ٹھیک ہے, لنگر تقسیم کریں, ٹھیک ہے, انہوں نے لنگر کھانا چھوڑ دیا. جب وہ بہت کمزور ہو گئے اور آپ کی بہن بھی آ گئی, میرے بھائی میرا بیٹا کمزور ہو گیا, تو آپ نے پوچھا وہ صابر صاحب آپ نے کھایا نہیں؟ ان کا حضور آپ کی زبان سے نکلا کھلائیں, خدمت کریں, کھانے کا نہیں. اس کو صوفیاء اور مشائخ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا پڑتا ہے, چونکہ اس طریقے سے چلاتے ہیں. ہم تو چونکہ صوفیاء کی بات مانتی نہیں, آدھی مطلب کی مان لیتے ہیں, جہاں تکلیف کی بات آ جائے ہم رائے رخصت لے کر وہ معاذ اللہ وہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے, وہ بات ہے بالکل. پھر جہاں تک خواجہ نظام الدین اولیاء کی آپ نے تربیت فرمائی, لگتا یہ تھا کہ آپ کی نگاہ باطن بابا صابر کی روحانیت میں جلال الہی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولایت میں جمال الہی کا رنگ دیکھ رہی تھی. ان کو جلال کا فیض دینا تھا اور ان کو جمال کا فیض دینا تھا. سبحان اللہ. اور اس جمال کے فیض کو جب آپ نے نظام الدین صاحب کو جب روحانیت میں رنگا, تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس ہے, پہلا جو مجھے تجربہ کرا, میں اگرچہ سادات خاندان سے تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد جب مجھے خشک روٹی نمک کے ساتھ اور پیلوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ دی گئی, میرے پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی. میں نے بدر الدین اسحاق کو کہا جی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, یہاں تو بڑی سخت مجاہدہ ہے. ان کو مجھے بابا صاحب سے اجازت لے لینے دیں. تو آپ نے بابا صاحب کو کہا, تو بابا صاحب نے کہا آج سے نظام بابا صاحب کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے گا. تو جب انہوں نے کٹھے بیٹھ کے وہی کھانا کھلایا, وہی کھانا نور بنتا. سبحان اللہ. پہلا رنگ کمال یہ میں اور اس کے بعد دوسرا آپ نے جو کیا, آپ کہتے ہیں بابا صاحب نے مجھے عوارف المعارف باقاعدہ پڑھائی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تمہید ابو شکور سالم پڑھائی. وہ جملہ بولتے ہیں کہ بابا صاحب جب گفتگو کرتے تھے, جب معنی بیان کرتے تھے, اور آپ کے چہرے کا جو حسن تھا وہ بندے کو اتنا مسحور کر دیتا تھا, دل کرتا تھا کسی حالت میں بندے کی جان نکل جائے. اچھا, اب یہ جو رنگ ہے, یہ رنگ ہے, اس رنگ کی وجہ سے میں وہی بات ہے کہ یہ بھی حیرتناک بات ہے, اور یہ ویسے انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دہلی سے اجودن کتنا بڑا ڈسٹنس ہے, اور اس زمانے میں, آپ اس زمانے میں جہاں جنگل بھی ہیں, جہاں درندے ہیں, جہاں مطلب جو ہے وہ اپنے جانور ہیں, اور کھاردار ظاہر راستے ہیں, اور پتھریلے راستوں سے گزر کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. اب وہاں پہ ایک کرامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. وہ آپ کا ایک بال مبارک جو تھا آپ کا داڑھی کا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
وہ تبرکن یعنی تعویذ کے لیے لے کے گئے. تو یہ بتائیے ذرا بابا صاحب کی جو کرامات تھی وہ کیا کیا تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، تو اولیاء کے ہاں جو استقامت ہے یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. اس میں کوئی اسی استقامت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے. کرامت کا لفظی معنی بھی عزت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ توقیر کرتا ہے اپنے بندے کی. اور حضرت بابا صاحب کیونکہ فاروقی تھے اور ان کی رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو بھی یہ کرامت بے شمار کرامات ملی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آپ مدینہ میں بیٹھ کے مصر میں حضرت ساریہ کو مخاطب کرتے، یا ساریۃ الجبل کہتے ہیں، اور آواز ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے. کوئی وائرلیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آواز کہاں سے کہاں سنوا دی. تو یہ کرامتیں اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت بابا صاحب جو ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن کو کہا کرتے تھے اے آتش فراقت دل ہا خراب کردہ، جہاں سیلاب اشتیاقت جہاں را خراب کردہ، کہ اے نظام الدین تیرے اشتیاق نے میرے دل کو کباب کر دیا. اور اس محبت سے اپنے اس تلمیذ رشید پہ توجہ کیا کرتے تھے. تو وہ آئے اور محبت سے وقت گزارا. تو وہ جب جانے لگتے ان کا دل ہوتا میں کوئی نشانی لے کے جاؤں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بابا صاحب کی خوبصورت داڑھی پاک سے ایک بال جو ہے وہ گرا ہے گود میں. میں نے اجازت لی کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ لے جاؤں. تو اجازت دے دی، کرم نوازی فرمائی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو تعویذ بنا کے نا اپنے پاس رکھ لیا. جب بھی کوئی بیمار آتا تو میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے بال مبارک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کو بھگو کے دیتی تھی. حضرت اسماء دیتی جی، حضرت ام سلمہ جو ہے ام المومنین ان کا بھی ہے. تو وہ جناب حضرت بابا صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں وہ بال دیتا، وہ بھگو کے پانی میں جو بھی پیتا وہ شفا یاب ہو جاتا. ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور وہ بندہ جو ہے اس کا بچہ لے کے آیا، سخت مریض تھا. میں بہت ڈھونڈتا رہا لیکن اس وقت مجھے وہ بال نہ ملا. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اس کا وصال ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بندہ آیا تو وہیں اسی جگہ وہ بال پڑا ہوا مل گیا. یہ کرامت ہے. پھر آپ کی یہ کرامت ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب اس میں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے کام کرنا چاہتا تھا یا جس کے کام ہونے تھے، قدرت فیصلہ کرتی کام تو اس کو جو بال مل جاتا تھا اس کا کام ہو جاتا. اور وہ یہ کرامت کا اظہار ہوتا، اللہ کے ولی کی شان ظاہر ہوتی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے. ایک بندہ جنید صاحب حاضر ہوتا ہے بابا صاحب کے پاس، میرے بیٹے بہت غریب ہیں، گھر کا چولہا نہیں جلتا، مہربانی کریں. اس وقت آپ کے پاس اور کوئی شے دینے کے لیے نہیں ہے تو مٹی کا ڈھیلا ہی منگا لیا اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، وہ سونا بن گئی، وہ عطا کر دی. اب وہ بندہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے ایک کیمیا ہاتھ آ گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی. تو اس نے جا کے بہت سی مٹی جمع کی اور لگا پھونکے مارنے پڑھ کے سورہ فاتحہ، لیکن وہ مٹی رہی. تو واپس آیا اور بڑے جلال سے کہنے لگا جناب آپ نے وہی جو ہے وہ پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا. کیا جملہ فرمایا مٹی بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، فرید کی زبان کہاں سے لاؤ. تو یہ کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ بیٹیوں کی شادی کا بھی تھا کسی خاتون کا، وہ آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اسی طرح کا. اگر اجازت ہو تو آخری ایک آپ کی کرامت وہ بھی بتائیے گا. وہ جو زمین کی بات تھی، جی وہ ایک تو زمین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ آ گئے لوگ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور پھر قاضی کے پاس گئے تو آپ قاضی نے بلا لیا. آپ نے پہلے تو زبان سے بتایا کہ یہ زمین میری ہے، عرصے سے میرے پاس ہے، گھرانے کی کاغذات دکھاؤ اور یہ کرو وہ کرو. آپ نے کہا فقیر کاغذ اپنے پاس نہیں رکھتا، اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جاؤ زمین سے جا کے پوچھو. وہ حیران ہوا لیکن چلا گیا. جا کے جب زمین سے پوچھا، اللہ نے زمین کو زبان عطا فرمائی اور اس نے بول کے کہا کہ میں فرید الدین کی ہوں. اس سے پہلے یہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا سر جو ہے اس کا کیا چٹکے گا یا ٹوٹے گا، اس سے جا کے پوچھو. اور آپ کی پھر آپ کی شان میں سر شکستہ. پھر آپ کی آخری بات یہ عرض کروں کہ آپ کے ہاں یہ بھی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ مائی اپنے بیٹے کو لے کے آتی ہے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں. تو فرمایا کل لے کے آنا، کل منع کروں گا. تو جب اگلے دن وہ لے کے آئی تو بابا صاحب نے فرمایا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، گڑ نہ کھایا کرو، تمہارے دانت خراب ہوں گے اس طرح. تو وہ مائی کہنے لگی کہ اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو آپ کل ہی ارشاد فرما دیتے، مجھے دوبارہ چکر لگوایا. بابا صاحب نے فرمایا کل جب تو اسے لے کے آئی اس وقت تھوڑی دیر پہلے میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا تو اس لیے میں نے نہ کہا. یعنی خود عمل ہے اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تلقین. اب اس میں جو ایک بات پیر صاحب آپ کی بات سے پہلے سوال بھی فلوٹ کیے دیتا ہوں، پھر آپ اس پہ، کیونکہ سوال بڑا اہم ہے. اور بات یہ ہے کہ جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی بات ہوتی ہے تو لازمی جنتی دروازے کی بات ہوتی ہے.
اور جب جنتی دروازے کی بات ہوتی ہے تو جنتی دروازے سے گزرنے کی بات ہوتی ہے. اس کے بارے میں ظاہر ہے مختلف لوگوں کی رائے، نظریات اور عقائد ہیں. بہت مختصر وقت ہے، اس کی ذرا کلیئرٹی دیجیے کہ جنتی دروازہ ہے کیا؟ ایک بات تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت نصیب ہو جاتی ہے. درست. مسلم شریف کی وہ 100 قاتلوں والی حدیث اس حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے. اب اس کے حوالے سے جو تاریخی روایت ہے، صدری روایت ہے سلسلہ چشتیہ میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو مٹھائی لینے بھیجا. ٹھیک ہے. تو مٹھائی لینے بھیجا تو وہاں کا کوئی بندہ جو مٹھائی دینے والا تھا اس نے کہا چلو میرے ساتھ فلاں کا جنازہ پڑھے، نیک آدمی تھا، جنتی ہو جاؤ گے. بابا صاحب نے کہا نہیں، میں مٹھائی لینے آیا ہوں، جو سائیں کا حکم ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. سلسلہ عالیہ میں محبت اور غیرت یہ بڑی خاص چیز بات. وہ بندہ وہیں سے گزرا، وہیں سے جنازہ گزرا، بابا صاحب اپنی ڈیوٹی پر رہے، جنازے میں شامل نہیں ہوئے. پیر و مرشد کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں فرید لیٹ کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور فلاں مٹھائی والے کے پاس آپ نے بھیجا تھا، وہ جنازے کی طرف چلا گیا اس لیے لیٹ ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ پھر تو نے اس کے کہنے پہ جنت کیوں نہیں لی؟ تو آپ نے محبت کی یہ بات کی کہ صحیح مجھے وہی جنت چاہیے جو مجھے اپنے شیخ کے وسیلے سے ملے. اس وقت بابا صاحب کو ان کے مرشد نے سینے سے لگایا، فرمایا یہ کیا ہوا کہ جنازے میں جائیں تو جنت ملے، قیامت تک تیرے دروازے پہ جو بھی آئے گا اسے جنت ملے گی. پھر محبوب الہی کا وہ قول موجود ہے کہ میں نے بابا صاحب کے جنازے میں وہ منظر دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے پیر پیارے تشریف فرما ہے، تو وہ منظر جنت کا ہے. اب جہاں حضور کرم فرمائے وہاں جانے سے جنت نہیں ملے گی تو کہاں؟ اللہ کو بہت شکریہ. آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے اور وہاں بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. خسرے کا علاج آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر کوئی شخص خسرے کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو 3 یا 5 لونگ یا مونگ پر 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر دم کریں اور اس کو چبا کر کھا لیں، انشاءاللہ خسرے کا مرض ختم ہو جائے گا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے وہ دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آج آپ اس حوالے سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روز نامہ 92 نیوز میں آپ مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.